سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا حاشمي يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمام احباب ایک دفعہ مل کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعی درود و سلام پیش کرتے ہیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد بزرگان دین، برادران اسلام، احباب علم و بصیرت، عقل و دانش، طلباء کرام، حفاظ کرام، اساتذہ کرام اور گھروں میں سننے والی مائیں بہنیں، آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم کا کروڑ شکر کیا جائے کہ جس نے زندگی میں ہمیں ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک جیسے خوبصورت بابرکت بانعمت دن سے نوازا. اور شکر ادا کریں وہ تمام احباب جو اس وقت مسجد میں بر وقت تشریف لا چکے ہیں. یہ مختصر 25 سے 30 منٹ کی جو جمعے پر گفتگو کی جاتی ہے، اس کا مقصد ہے کہ ہم جمعے والے دن جب وقت نکال کر بر وقت مسجد میں تشریف لائیں تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو علم کے ذریعے آراستہ کریں کہ جو ہمارے افعال، افکار اور اعمال کو بہتر کر سکتا ہے. انہی نیتوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ آج کی اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلے جمعے تمہیدی طور پہ گفتگو کے آخر میں اس کا بند باندھا تھا. آج انشاءاللہ ہم اپنے اس موضوع کو، اس ٹاپک کو تفصیلی طور پہ کوشش کریں گے، پوائنٹس کے ساتھ سمجھتے ہوئے انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے معاشرے کے الٹے قدم. معاشرے کے الٹے قدم، اور اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں حل. قرآن پاک ہمیں کیا بتاتا ہے، یہ پرابلمز کیا ہیں، اور اس کے پریکٹیکل حل کی جانب ہم نے کس طرح بڑھنا ہے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیں پہلے ہم صراط الجنان سے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور اس آیت مبارکہ کی مختصراً تفسیر جو بیان کی گئی ہے، ہم اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں. اور پھر آج ایک تو اس مہینے کی نسبت سے سورہ حج کا انتخاب کیا گیا، اس کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور پھر ہمارے آج کے موضوع کے مطابق اور پھر 5 نقطے ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہوگا آج کی اس مکمل گفتگو سے. اور اس کا قرآنی حل ہمیں اسی آیت مبارکہ سے ملے گا. اور موضوع آپ نے یاد رکھنا ہے، معاشرے کے الٹے قدم. ہمارا موضوع کیا ہے؟ معاشرے کے
ذرا سب مل کے بولیں گے، معاشرے کے الٹے کا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج پہلی آیت میں فرما رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ آئیے اس کو دونوں حصوں میں سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ عز و جل سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ تقوی اور خوف خدا ہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کس چیز سے کی جاتی ہے؟ یہ آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ہمیں بتا رہا ہے، وہ ہے تقوی اور خوف خدا۔ دو چیزیں ہیں، تقوی اور خوف خدا، دو چیزیں ہیں جن کو ہم نے درست کرنا ہے، اعمال اور اخلاق، دو چیزیں۔ پہلی چیز کیا بولے؟ اعمال اور اخلاق۔ یہ کن سے درست ہوں گی؟ تقوی اور خوف خدا۔ ذرا مل کے بولیں گے، تقوی اور خوف خدا، تقوی اور خوف خدا۔ جب ہم مل کے اجتماعی طور پہ بولیں گے تو یہ ہمارے ذہنوں میں جائے گا، یہ ہمیں یاد رہے گا، اور وہ الفاظ جو میں دہرانے کے لیے کہتا ہوں وہ انتہائی ضروری اور گفتگو میں یاد رکھنے والے ہیں، کیونکہ وہی کنکلوژن ہے، وہی خلاصہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو تفسیر میں کیا لکھا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرتا ہے، اور خوف خدا بندی پر اور اصلاح کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کر سامنے آتا ہے، ایک اچھا انسان بن کر معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ موضوع کو یاد رکھنا ہے، موضوع کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ ماشاءاللہ، معاشرے کے الٹے کا۔ اب چونکہ تقوی اور خدا بندی پر سب سے زیادہ ابھارنے والی چیز قیامت ہے، لہذا اس کا تذکرہ بھی اسی آیت مبارکہ کے دوسرے حصے میں کر دیا گیا۔ قیامت کی ہولناکیاں، اس کا حساب و کتاب اور اس کے احوال پیش نظر ہوں تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے کے حق تلفی، ظلم و ستم اور کسی قسم کی بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ پریکٹیکلی ہمیں اس کا رزلٹ بھی بتایا جا رہا ہے اس تفسیر کے اندر، اس آیت مبارکہ میں، کہ جب انسان تقوی اور خوف خدا کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کرتا ہے۔ جب وہ اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کرتا ہے تو وہ ایک اچھا انسان معاشرے میں آتا ہے سامنے بن کر، اور جب وہ قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کے حساب و کتاب کو یاد رکھتا ہے، اپنی ذہن نشین کرتا ہے، وہ احوال ہر وقت اس کے پیش نظر ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جو دوسروں کی حق تلفی کرنا ہے، دوسروں کو ظلم و ستم کرنا ہے، اور کسی بھی قسم کی زیادتی جب وہ کرنے لگتا ہے، اس کے ذہن میں آتی ہے، ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، آنکھوں سے، کان سے، اپنے اوپر یا کسی کے اوپر جب وہ زیادتی کرنے لگتا ہے، تو جب یہ چیزیں اس کے سامنے ہوں گی تو وہ اپنے آپ کو ان سے بچا سکے گا۔ تو اسی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریکٹیکلی، عملی طور پہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں اس کا حل بھی پیش کروا دیا۔ اس آیت کا خلاصہ کہ اے لوگوں اپنے رب کے عذاب سے ڈرو اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ۔ بے شک قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی علامات اور قیامت کے قریب سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور اس کے نزدیک جو زلزلوں کا آنا ہے، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں اور بہت بڑی علامتیں ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ، اب دیکھیں ایک مختصر سی آیت مبارکہ، ذرا غور کیجئے گا اس بات کے اوپر، اور غور کیجئے گا اس بات کے اوپر کہ ہمارا اور قرآن کا رشتہ
کتنا دور ہو چکا ہے. اس ایک آیت مبارکہ میں ہم نے ایک ٹاپک کو اٹھایا, اسی میں مسئلہ بیان کیا گیا. اسی آیت مبارکہ میں اس مسئلے کی وجہ سے حالات و واقعات کیا ہو سکتے ہیں وہ بیان کیے گئے. ان حالات و واقعات سے کس طرح نپٹا جا سکتا ہے, اپنے آپ کو پریکٹیکلی کون سے کام کیے جا سکتے ہیں, اس کا حل بھی ہمیں دے دیا گیا. کیا آپ اس پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں, میری بات کو ذہن نشین کر رہے ہیں یا نہیں؟ ذرا کہہ دیں ایک دفعہ سبحان اللہ. اس مقصد کے لیے کہ تاکہ آپ یہاں پر موجود ہیں, یعنی مجھے کم از کم یہ بھی تو پتہ چلے نا, تو ایک دفعہ بلند آواز سے کہہ دیں گا. اب ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, اور آج کے اس موضوع کو, ان 5 نکات کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو برائے مہربانی ذرا اگلے 15 سے 20 منٹ آپ نے اپنی ذہنوں کو اور دلی کانوں کو کھول کے میری طرف توجہ ہونا ہے. تو ہمارا موضوع تھا معاشرے کے الٹے قدم. کیا موضوع ہے؟ معاشرے کے. ان الفاظ کو جب آپ یاد رکھیں گے اور جو مثالیں آگے آئیں گی تو انشاءاللہ یہ پورا موضوع آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا. آج آپ اس مسجد کے ہال سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ موضوع آپ کے ذہن نشین ہوگا. ان الفاظ کو آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں پھر آپ کے ذہن میں آتی چلی جائیں گی. آپ دیکھیں ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اسی آیت مبارکہ کا سہارا لیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, اپنے اندر تقویٰ اور خوف خدا پیدا کرو. اپنے اندر تقویٰ اور خوف خدا پیدا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال اور اخلاق درست ہوں گے. اگر تمہارے اعمال اور اخلاق درست نہیں ہوں گے تو تم معاشرے کے اندر کوئی اچھے انسان نہیں جانے لگو. تم معاشرے کے اندر ایک اچھے انسان نہیں ہو. پھر اس سے ہوگا کیا؟ ظلم و ستم اور وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہم نے بیان کی. آئیے آج کے اس موضوع پہ ہم نے 5 نکات کی طرف اپنی توجہ دلانی ہے, اور ان کو اگر تو ہمارے پاس وقت ہوا تو تفصیلی, نہیں تو چیدہ چیدہ ہم ان کو سمجھیں گے اور آج کی گفتگو کے خلاصہ کلام کی طرف بڑھیں گے. معاشرے کے الٹے قدم, شروعات کہاں سے ہو رہی ہے ہمارے اس معاشرے کے جو ہم الٹے قدموں پر چل پڑے ہیں. اس کا پوائنٹ نمبر 1 ہے جس کو میں نے ایک تو کنیکٹ کر دیا ہے اور ایک عمومی طور پہ بھی. وہ کیا ہے؟ قول و فعل میں تضاد کا استعمال. ہم نے اپنا معاشرہ ذہن میں رکھنا ہے, اپنی زندگی ذہن میں رکھنی ہے, اور اس گفتگو کو سننا ہے کہ ہم کس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں اور پھر اس کے حل کی طرف ہم نے کیسے بڑھنا ہے. اب اس پہ میں نے اس کو کنیکٹ کیا ہے ماں باپ کا اپنی اولاد کی تربیت میں قول و فعل کے تضاد کا استعمال کرنا. عمومی طور پہ قول و فعل کا تضاد, پوائنٹ نمبر 1. اب ذرا 5 پوائنٹ پہلے سن لیں, پھر ہم واپس پہلے پوائنٹ کے اوپر آئیں گے. پوائنٹ نمبر 2, انفرادی اور اجتماعی گناہوں سے بچنے کا محاسبہ اور اس کا طریقہ عمل. انفرادی اور اجتماعی گناہوں سے بچنے کا محاسبہ اور اس کا طریقہ عمل. پوائنٹ نمبر 3, معاشرے میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے, معاشرے کے اندر اعتدال پیدا کرنے کے لیے کیا ہم نے کوئی کام یا اصول پیدا کیے ہیں, ان کے اوپر چلتے ہیں یا نہیں چلتے. یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے. معاشرے میں اعتدال پیدا کرنے کے کام اور اصول, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پوائنٹ نمبر 4, احتساب کے عمل کو معاشرے میں پروان چڑھانا کیوں ضروری ہے. احتساب کے عمل کو معاشرے میں پروان چڑھانا کیوں ضروری ہے. اور پوائنٹ نمبر 5, معاشرے کے اندر ایک خاص گروہ کا قیام جو بہتری کی جانب بڑھنے کے بارے میں سوچے اور ہمیشہ غور و فکر کرے. یہ اپنے الفاظ کے اندر قرآن و حدیث سے معاشرے کی بہتری کی جانب بڑھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ پوائنٹ میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں. ہو سکتا ہے
آپ میں سے کئی احباب کے لیے یہ خطاب تھوڑا بورنگ ہوگا، یہ چیزیں بورنگ ہوگی، کیونکہ اس میں شعر و شاعری اور سر لے نہیں ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ کئیوں کے لیے بہت بورنگ ہو، اور ہو سکتا ہے جو اس بات کو مانتے ہیں کہ یار واقعی دیکھو ہم کس جانب جا رہے ہیں اور ہمارا قرآن سے رشتہ کتنا دور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ معاشرے کا حال ہمارے سامنے ہے، یار اگر اس کے بارے میں ممبر اور محراب سے جمعے والے دن نئی گفتگو ہوگی اور پریکٹیکلی اس کے بارے میں نئی گفتگو کی جائے گی اور ہماری عوام کو نہیں بتایا جائے گا، تو پھر مجھے بتائیں کہ ہمارا معاشرہ درستی کی جانب کس طرح جائے گا؟ ہم اپنے اعمال، افکار اور اخلاق کس طرح بہتر کر سکیں گے؟ آئیے پوائنٹ نمبر 1، قول و فعل میں تضاد کا استعمال۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس پوائنٹ کو سمجھ جائیں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے پہلا، اس کو بیماریاں کہتے ہیں، سب سے پہلی بیماری جو ہمارے معاشرے کو لگتی ہے، قول و فعل کے اندر تضاد ہمارا ہر موقع کے اوپر پایا جاتا ہے، چاہے گھر کے کمرے سے شروع ہو اور عدالت کے ایوانوں تک پہنچے، ہر جگہ پر قول و فعل کا تضاد پایا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مثال لے لیں، ہمارے ہاں جو زمین کی رجسٹری کی جاتی ہے، جو زمین کی رجسٹری کی جاتی ہے، مارکیٹ کی اصل قیمت اور ہوتی ہے، جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ ہم مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے ہمارے معاشرے کے اندر قول و فعل کا تضاد جس زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں اس کی خرید و فروخت سے ہی شروع ہوا ہے، جو اس کی اصل قیمت ہے۔ کیوں؟ وہ سارے کو پتہ جی اصل قیمت تو اور ہے، جو رجسٹری پہ لکھی ہے وہ اور ہے، یعنی اصل قیمت جو سچی ہے وہ اور ہے اور جھوٹی ہم نے پیپروں پر لکھی ہوئی ہے۔ معاشرے نے اس کو ایک قانون بنا دیا، اس سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جی، وہ کیڑی گل ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر رجسٹری کی اصل قیمت اور ہے، ذرا سوچئے گا، میں بڑے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ آپ کے شاید لگتا ہوگا یار یہ تو بڑی عجیب باتیں کر رہا ہے، ہمارا دھیان اس جانب نہیں جاتا ہوگا، لیکن سائیکالوجیکلی وہ کتنا قول و فعل کے اندر تضاد ماں باپ کی تربیت آئی۔ اس کی مثال دیتا ہوں، جب 12 دفعہ دے چکا ہوں، گھر کے دروازے پر آپ کا دوست آیا، آپ نے بچے سے کہا کہ جاؤ انکل سے کہو پاپا گھر پر نہیں ہے، قول و فعل کے اندر تضاد، جھوٹ کا سہارا لے کے اپنا کام نکالنا۔ اب بچے کے ذہن میں کیا رجسٹر ہوگا؟ سائیکالوجیکلی، دیکھیں معاشرہ سائیکالوجیکلی اور لاجیکل فیکٹرز کے اوپر چلتا ہے، شعور کے اوپر چلتا ہے، جو شعور جس طرح پروان چڑھے گا اسی طرح کا معاشرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اب بچے کو ہم نے بچپن سے ہی کیا بتا دیا؟ بچہ جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، قول و فعل کے اندر تضاد کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، کم از کم ہمارے ملک کے اندر اتنا ادب تو ابھی پایا جاتا ہے کہ شاید وہ بچہ اپنے باپ کے سامنے یہ نہیں کہے گا ابا جی تسی تو بڑے جھوٹے بندے ہو، او میرا پیو تو جھوٹ بولتا ہے، نہیں کہے گا، لیکن ذہنی طور پہ وہ رجسٹر کر لے گا کہ میری ماں، میرا باپ، میرا استاد، میرا بڑا جو بھی اس کو تربیت کر رہا ہے وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، تو میری زندگی کے اندر جھوٹ کا سہارا لینا، قول و فعل کا تضاد پیدا کرنا، اس کا سہارا لے کر زندگی گزارنا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ الغرض چھوٹی چیز سے لے کے ہمارے انصاف کے ایوانوں تک ہمیں یہ قول و فعل کا تضاد آج معاشرے کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ میں مثال دے کے صرف بتا رہا ہوں، بچہ جاؤ کہو پاپا گھر پہ نہیں ہے، بڑھتے 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 آج معاشرے کے اندر ہم نے اس بات کو مان لیا، سٹارٹ ہی اسی بات سے لے لیا، کوئی بات نہیں، اصل قیمت اور ہے لیکن جو لکھی جائے گی وہ اور ہے۔ ہمارے معاشرے کا سچ اور جھوٹ اس ایک مثال کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ سو پوائنٹ نمبر 1،
اچھا باہر جاؤ، کوئی چیز دیکھی جا رہی ہے، باہر جاؤ، یہ آپ کے دیکھنے کی نہیں ہے. اس کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ ابھی آپ یہ نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ اچھی چیز نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. پہلے تو یہ بتا دیا، اور پھر یہ بتایا کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، ابھی نہیں دیکھ سکتے، جب بڑے ہوں گے پھر بے شک دیکھیے گا. یعنی اپنے بچے کے سامنے ہمیں وہ دیکھتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن ہماری غیرت ایمانی کہاں گئی کہ ہمیں اپنے رب سے شرم نہیں آ رہی. بچے کے سامنے وہ چیز دیکھتے ہوئے ہمیں شرم آ رہی ہے، لیکن خدا سے ہمیں شرم نہیں آ رہی، اللہ سے ہمیں شرم نہیں آ رہی. تو آیت کے شروع میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم. یہ میری تمام باتیں آیت مبارکہ اور قرآن و حدیث سے کنیکٹڈ ہوں گی. کچھ میں بتا سکوں گا، کچھ نہیں بتا سکوں گا وقت کی کمی کی وجہ سے. میں آپ کے ذہنوں کے اوپر چھوڑوں گا کہ آپ خود اس کے تانے بانے جوڑتے رہیں گے انشاءاللہ. پھر ہماری پریورٹیز کا، اس کی اہمیت دیکھ لیں. جب بچہ پیدا ہوگا ہمیں تمام چیزیں پتا ہوں گی، کون سے ہاسپٹل میں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کو دعوت دینی ہے، فلاں کام کیسے کرنا ہے، فلاں کام کیسے کرنا ہے، یہ چیز کہاں سے ملے گی، اچھا سستی ملے گی، مہنگی ملے گی، اچھا علاج ہوگا نہیں ہوگا، یہ تمام چیزیں پتا ہوں گی. شاید نہیں آتا ہوگا تو بچے کے کان میں اذان دینا اور اقامت دینا اس باپ کو نہیں آتا ہوگا جس کے گھر اولاد پیدا ہوئی ہے اور وہ مسلمان ماں ہے اور مسلمان باپ ہے. ہمارا قول و فعل کے اندر کا تضاد آپ دیکھ لیں. وقت ہمارا کام، آگے بڑھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 کے اوپر انفرادی اور اجتماعی گناہوں سے بچنے کا محاسبہ اور طریقہ عمل. ہمارے معاشرے کے اندر انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ گناہوں سے بچنے کے اوپر محاسبہ، مطلب سب سے پہلے اس کے اوپر سوچنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا. یہ ہمارے معاشرے کے اندر اب نہیں رہا. اور پھر اس کا طریقہ عمل کیا ہوگا اس کے بارے میں تو بالکل ہی ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے. اس کی میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، انفرادی اور اجتماعی محاسبہ اور اس کے طریقہ عمل کے اوپر. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. آج کل ہر بندے کی جیب میں اور اس کے ہاتھ میں یہ موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں موبائل فون. تقویٰ اور خوف خدا کو سمجھنے کے لیے صرف ایک مثال کو سمجھ لیں، اپنا محاسبہ ہم خود کر لیں گے اور ہمارے سامنے آ جائے گا. آپ حضرات اور مجھ سمیت آئیے ہم سب اپنے گرے پر، میں توجہ میری طرف رکھیں. توجہ میری طرف ہے؟ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. بلند آواز سے کہتے ہیں. ذہنی طور پہ ہے ادھر؟ توجہ ہے؟ اچھا، اپنا محاسبہ کیجئے. سب سے پہلے میں کروں، کیا میں اپنے اس فون کا لاک کھول کے اپنے کسی بڑے چھوٹے کے سامنے رکھ سکتا ہوں شرمندگی کے بغیر؟ شرمندہ، اس بات کو سمجھیے گا، جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ پہنچ گئے ہوں گے پوائنٹ تک. شرمندہ ہوئے بغیر کیا میں اپنے موبائل فون کا لاک کھول کے اپنے بڑے کے سامنے رکھ سکتا ہوں، کسی بچے کے سامنے رکھ سکتا ہوں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس موبائل کے اندر کیا مواد ہے شاید میں لاک کھول کے اپنے بچے کو نہیں دے سکوں گا، اپنے بڑے کے سامنے نہیں رکھ سکوں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہوگا یار میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا اگر یہ فلانی جگہ چلا گیا، یہ دیکھ لیا، یہ میسج پڑھ لیا، یہ ویڈیو دیکھ لی، یہ دیکھ لیا، میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا. آئیے تقویٰ اور خوف خدا، موبائل فون کا لاک کھول کے ہم بچے یا بڑے کے سامنے شرمندہ ہونا تو ہمیں یاد ہے، لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، وہ رب جو ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے اس کے سامنے ہم شرمندہ ہوں گے یا نہیں، وہ ہمیں یاد نہیں ہے. آیت کا دوسرا حصہ، قیامت کی ہولناکیاں اور حساب و کتاب کو یاد رکھو، تم ایک کامیاب انسان بنو گے، کامیاب مسلمان بنو گے. چیلنج کرتا ہوں، آج اس حال میں بیٹھے ہوئے ہم میں سے کتنے ہیں، ہاتھ کھڑا کرنے کو نہیں کہوں گا، اپنے آپ سے پوچھیں کتنے ہیں جو اپنے کسی بڑے یا بچے کو موبائل کھول کے دے دیں اور کہیں جدھر مرضی ہے جو چیک کرنا ہے چیک کر لو، اور آپ شرمندہ نہیں ہوں گے.
کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو چیک کرنے کا محاسبہ یقین مانے ہمارا تقویٰ اور ہماری خوف خدا ہمارے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا؟ یہ پوائنٹ نمبر 2، انفرادی اور اجتماعی گناہوں سے بچنے کا محاسبہ اور اس کا ایک طریقہ عمل۔ ہمارا معاشرہ، ہم معاشرتی طور پہ الٹے قدم چلنے لگ پڑے ہیں۔ آخری 2 منٹ، پوائنٹ نمبر 3، اب ہم اگلے جمعے اس کو شاید کمپلیٹ کر پائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 3، معاشرے میں اعتدال پیدا کرنے والے کام اور اصول، ان کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے، ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی مثال، زکوٰۃ کس پر لاگو ہے اور اس کو کس طرح صحیح معنوں میں معاشرے کے اندر تقسیم کرنا ہے، اس بات کو ہم نے فکر کرنا چھوڑ دیا۔ زکوٰۃ وہ وقت تھا مسلمانوں کے اوپر کہ جب تقسیم زکوٰۃ ہوتی تھی تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے خلیفہ کے پاس گئے مسلمان اور کہنے لگے ہمیں یہ بتائیں ہم کس کو زکوٰۃ دیں، کوئی زکوٰۃ کا حقدار ہی نہیں بچا۔ آج امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اعتدال کے اصولوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کی ایک اور مثال، جو ہمارے قابو میں ہے وہ کام تو کر سکتے ہیں نا۔ حکومتی لیول پہ کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو چلے بات کی بات ہے۔ جو ہمارے دائرہ اختیار میں، ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، کم از کم ہم وہ کام تو کر سکتے ہیں۔ آج میں نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ 22 منٹ کے اوپر گفتگو کو ختم کر دوں گا، چاہے جہاں پر بھی پہنچے۔ یہاں سے ہی ہم اگلے جمعے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گفتگو اہمیت کی حامل ہے، یہ گفتگو سننے والی ہے، اس سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو کوئی فائدہ ہوگا، تو اگلے جمعے 12:50 پہ گفتگو کا آغاز ہوگا۔ برائے مہربانی پر وقت تشریف لے آئیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سن رہے ہیں